محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بہت عدل پرور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ وہ ایک دفعہ رات کو سوئے تو آنکھ نہیں لگی، بے چینی بے قراری سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر باہر نکل کے انہوں نے دربانوں سے کہا کہ جاؤ جا کے اطراف میں دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجبور ہے جس کی کراہ، جس کی آہ مجھے سونے نہیں دے رہی ہے، مجھے آنکھ نہیں لگتی ہے۔ تو وہ دربان سیکیورٹی والے ادھر ادھر گئے، قریب میں تلاش کیا، بہت دور تک تلاش کر کے واپس آئے، اور آ کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، کوئی مجبور دکھائی نہیں دے رہا ہے، پورے شہر میں سناٹا ہے، لوگ خاموشی سے سوئے ہوئے ہیں، آپ اطمینان سے سو جائیں۔ محمود جا کے سو گئے۔ تھوڑی دیر میں پھر ان کو آنکھ نہیں لگی تو بے چین اور بے قرار ہو کے دوبارہ اٹھ کے آ گئے، اور آ کر پھر انہوں نے دربانوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو، کسی کی کراہ اور کسی کی آہ مجھے سونے نہیں دے رہی ہے۔ تو لوگ گئے پھر تلاش کر کے آئے، کہا کہ کوئی نہیں ہے۔ تو محمود جا کے دوسری دفعہ پھر سو گئے، پھر آنکھ نہیں لگی۔ آ کے بجائے دربانوں سے کہنے کے، انہوں نے بھیس بدلا، اور بھیس بدل کے خود باہر نکلے اور تلاش کرنے کے لیے چلے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی سسکیاں لے کے رو رہا ہے، اس کی آواز میں عجیب درد ہے، اور وہ سسکیاں لے کے رو رہا ہے، بہت پریشان ہے۔ محمود غزنوی اس کے پاس گئے، جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کو اپنی طرف متوجہ کیا، کہا کہ میں محمود ہوں، تمہارا بادشاہ، تمہیں کیا تکلیف ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا، تمہاری پریشانی کا علاج کروں گا، آخر مجھے سنو کیا تکلیف ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ایسا میرا درد ہے، میرا ایسا زخم ہے کہ میں زخم نہ کسی کو دکھا سکتا ہوں، نہ اپنا درد کسی کو بتا اور سنا سکتا ہوں، نہ اپنی جگہ پر اس درد کو اور اس زخم کو برداشت کر سکتا ہوں۔ محمود نے کہا گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ۔ تو اس نے اپنی تکلیف اور اپنا درد سنا، کہا کہ آپ کی حکومت کا ایک کارندہ ہے، وہ رات کے وقت پر میرے گھر میں آتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ میں بدکاری کرتا ہے۔ میں اس درد کو نہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا، نہ میں اپنی زندگی گزار سکتا، میری زندگی عجیب جہنم بن گئی ہے۔ تو بادشاہ محمود غزنوی نے کہا گھبراؤ نہیں، آج تو وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، جب بھی وہ آئے سیدھے میرے پاس آ جانا اور کہیں نہ جانا۔ اور اس کو ساتھ لے کر محمود اپنے محل میں آئے، دربانوں کو بلا کے کہا دن میں رات میں جس وقت پر یہ آ جائے اس کو سیدھے میرے پاس لے کے آنا، اور اس کو کسی بہانے سے روکنا نہیں، اور کسی بہانے سے اس کو واپس نہ کرنا۔ یہ کہہ کے دربانوں کو سمجھایا، اور سمجھا کے محمود چلے گئے، وہ بھی چلا گیا۔ 2-3 دن گزرے تھے کہ 2-3 دن کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں وہ آدمی آ گیا۔ اس نے محمود سے کہا کہ آپ کی حکومت کا وہ کارندہ میرے گھر میں ہے۔ محمود تلوار لے کے نکلے، سیدھا گھر میں گئے، اپنی آنکھیں اندھیرے میں انہوں نے اس آدمی کی گردن اڑا دی، اور جیسے ہی گردن اڑائی تسلی ہوئی تو اب انہوں نے کہا کہ جی بتی جلاؤ، روشنی کرو۔ تو جب روشنی کی گئی تو روشنی کرتے ہی انہوں نے جس کو قتل کیا اس کو دیکھ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، نماز پڑھی، سجدہ کیا، شکریہ ادا کیا۔ پھر بیٹھے سجدہ سے فارغ ہو کر تو گھر کے اس آدمی غریب سے کہا کہ تمہارے گھر میں کھانے کو کچھ ہو تو مجھے دے دو۔ وہ غریب اپنے گھر میں رکھی ہوئی سوکھی روٹی لایا اور لا کے اس نے بادشاہ کو دیا، تو بادشاہ نے وہی سوکھی روٹی کھائی، پانی پیا۔ پھر اس نے اس غریب سے پوچھا تم نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں نے سجدہ کیا کیوں کیا ہوں؟ تم نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ میرا محل تمہارے گھر سے جھونپڑے سے زیادہ دور نہیں ہے، مجھے گھر جا کر کھانا کھا سکتا تھا، میں نے تمہارے گھر میں روٹی، سوکھی روٹی کیوں مانگ لی؟ تم نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔
تو غریب نے پوچھا کہ بادشاہ ہمت نہیں ہوئی، آپ ہی بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو محمود غزنوی نے بتایا کہ جب تم نے کہا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ میں اس طرح ہو رہا ہے تو میں نے جو انصاف قائم کیا ہے اس انصاف کی بنا پر مجھے یہ ڈر اور اندیشہ تھا اور مجھے یہ خوف تھا کہ اتنی ہمت کسی بھی وزیر کو نہیں ہو سکتی، یہ ہمت کہیں میرا بیٹا شہزادگی کے زام میں تو نہیں کر رہا ہے کہ یہ گناہ کرنے والا میرا بیٹا اور شہزادہ ہو سکتا ہے، مجھے اس کا ڈر تھا۔ لیکن جب میں نے اس کو قتل کیا اور اس کا چہرہ میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا سجدہ کر کے۔ اور جس دن تم آئے تھے اور آ کر تم نے انصاف کا مطالبہ کیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے انصاف دلایا جائے، اس دن سے میں نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں دلاؤں گا اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تو میں 2 دن 3 دن سے بھوکا تھا، اور جیسے ہی میں نے اپنا کام پورا کیا تو وہ اب تک تو اس جذبے نے مجھے جی جوش دیے رکھا، لیکن جب وہ کام پورا ہو گیا تو میری اندر کی بھوک جاگ گئی اور میرے اندر اتنی قوت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے محل میں جا کے کھا سکوں، اس لیے میں نے تمہارے سے یہاں گھر میں سوکھی روٹی مانگ لی۔ تو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ کون ہے جو سنتا ہے؟ سننے والی تو ذات اللہ کی ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ پریشان حال کی پریشانی جب سنتے ہیں، اس کا حق، اس کو انصاف دلانے، اس کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے پھر اللہ جل جلالہ من والہ غیبی انتظامات کرتے ہیں، بادشاہوں کو جگہ دیتے ہیں، کہیں کسی اور کو متوجہ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کو لگا کہ اللہ تعالیٰ وہ ضرورتیں پوری کرا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں سوال کیا ہے، پوچھا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر پریشان حال، وہ پریشانی بیماری کی ہو، تنگی کی ہو، فقر و فاقے کی ہو، حلال روزی کے نہ ملنے کی ہو، یا کوئی اور پریشانی ہو، لیکن اس پریشانی میں کرے کیا؟ اس پریشانی میں اذا دعا، اللہ کو پکارے، سنیں گے بھی، اس کی مشکل کو سمجھیں گے بھی اور اس کی مشکل کو دور کریں گے۔